السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، یہ اسالب الانشاء کا 8واں سبق ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو اتنا ہی پسند آئے گا جتنا کہ پہلے کے ویڈیوز پسند آئے تھے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بغیر کسی دیری کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العیوب التي يقع فيها التلاميذ فتحت من انشائهم۔ تو ہم نے یہاں پر طا کو فتحہ دیا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ منصوبات فعل مضارع بہت سارے ہیں، جیسے ان، لن، کئی، اذن، لام تعلیل جس کو لام کئی کہتے ہیں، لام جحود جس کو لام تاکید کہتے ہیں، اور ایک ہے فا سببیہ، حتی بھی ہے، او بھی ہے، ثم بھی ہے۔ یہ سب بھی منصوبات فعل مضارع ہے، لیکن ان منصوبات میں ایک فاء سببیہ بھی ہے۔ تو یہاں پر جو فا ہے یہ فا سببیہ ہے، تو اسی لیے اس کو یہ نصب دے گا۔ فا سببیہ کے علاوہ اگر صرف عاطفہ مانتے ہیں تو اس صورت میں تا پر ضمہ آئے گا، پر زیادہ بہتر فا سببیہ ماننا ہے۔ عیوب عیبن کی جمع ہے، اس کے معنی ہے خامی، نقص، کوتاہی، کمی، برائی، عیب۔ اور عاب الشیء یعیب عیبا، عاب الشیء یعیب عیبا، کسی چیز کا عیبدار ہونا، نقص والا ہونا۔ عاب فلانا یا عاب الشیء یعیب عیبا، کسی چیز میں نقص نکالنا، کسی چیز میں عیب ڈھونڈنا، تلاش کرنا، یا کسی کے اندر عیب جوئی کرنا، کسی کے اندر نقص اور کمی نکالنا۔ وقع الشیء یقع وقوعا، کسی چیز کا وقوع پذیر ہونا، وجود میں آنا، ظاہر ہونا، نمودار ہونا، پیش آنا۔ اور سنحا لکدا جس طرح استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کو درپیش ہونا، اسی طرح وقع لأحد الحادث یقع وقوعا، اس کا معنی کسی کے لیے یا کسی کے سامنے کوئی واقعہ، حادثہ رونما ہونا۔ وقع الشیء منہ موقعا، وقع الشیء منہ موقعا، یعنی کسی کے اندر اثر انداز ہونا۔ اس کا جملہ بنا لیتے ہیں تبھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتلا دوں کہ یہ جو منہ ہے یہ ضمیر لوٹے گی اس شخص کی طرف جس کے اندر کوئی چیز اثر ڈال رہی ہو۔ وقع ما یلقی الخطیب فی الحفلۃ من السامعین موقعا حسنا، مقرر کی ساری باتیں سامعین کے اندر اچھا اثر انداز ہوئی، اچھا اثر انداز ہوئی۔ حتی من شیء، کسی چیز کو کم کرنا، پھیلنے سے روکنا، نقص پیدا کر دینا، یہ سارے معنی آتے حتی من شیء کی۔ اور حتی من قدرہ، حتی من قدر فلان یحط حتا، حتی من قدر فلان یحط حتا، اس صورت میں اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی عزت گھٹانا، کسی کی پوزیشن کو خراب کرنا۔ تو چلیے اب ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وہ برائیاں، وہ عیوب کہ جن میں طلبہ عموماً پڑ جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے مضمون نگاری کی وقعت ختم ہو جاتی ہے، جن کی وجہ سے ان کے مضمون نگاری کی وقعت ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ عیوب کیا کیا ہیں؟ وہ عیوب کیا کیا ہے؟ تو پہلے نمبر پہ ہے الخروج عن الموضوع او نسیان بعض اجزائہ، موضوع سے نکل جانا یا موضوع کے کچھ اجزاء کا بھول جانا۔ یعنی آپ مضمون لکھنے جا رہے ہیں تو جس موضوع پر لکھنے جا رہے ہیں آپ اسی موضوع پر لکھیے، اس موضوع سے ہٹیے مت۔ ایسے ہی آدمی کو لکھنے سے پہلے کچھ خاکہ تیار کرنا چاہیے، اجزاء بنانے چاہیے، تو ان اجزاء میں سے کسی مشہور اجزاء، کسی اجزاء کو بھول بھی نہ جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی عیب ہے۔ دوسرا عیب تکرار المعانی او الالفاظ، ويمكن تجنب التكرار في المعاني بالسير على ترتيب العناصر، وتكرار الألفاظ يمكن تجنبه باستعمال الضمير بدل إعادة الاسم الظاهر، فتقول للسفن فوائد كثيرة فإنها تنقل البضائع، ولا تقل فالسفن تنقل البضائع۔ كرر الشيء يكرر تكريرا وتكرارا، کسی چیز کو مکرر بار بار ذکر کرنا۔ تجنب احد الشيء يتجنب تجنبا، کسی کا کسی چیز سے بچنا، پرہیز کرنا، گریزہ ہونا۔ پہلو تہی کرنا، کنارہ کش ہونا، یہ سارے معنی تجنب کی ہے۔ تجنب ڈائریکٹ استعمال ہے، اس کا آپ خیال رکھیں۔ کسی چیز سے بچنا اردو کے اندر ہوا کرتا ہے تو ہم عموماً جو ہے سے کے لیے من کا استعمال کر دیتے ہیں، جبکہ تجنب کے اندر من نہیں استعمال ہوگا، یہ ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے۔ ایسے ہی تنب بھی اسی معنی کے لیے آتا ہے اور وہ بھی بغیر من کے استعمال ہوتا ہے۔
سارا کے اوپر میں پہلے بتا چکا ہوں، سارا کی ایک تعبیر میں نے بتلائی تھی آپ لوگ کو، سارا احد قدمن الی الامام، قدومن، سارا احد قدمن الی الامام، کسی کا ترقی کرنا، آگے بڑھنا، یہ تعبیر میں نے بتلائی تھی۔ بضاعۃ جمع بضائع، بضاعۃ جمع بضائع سامان تجارت کو کہتے ہیں۔ تو چلیے اب ترجمہ کر لیتے ہیں، اس میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ معنی اور الفاظ کا تکرار، یعنی دوسرا عیب جو ہے وہ معنی اور الفاظ کا تکرار ہے۔ اب بتلا رہے ہیں کہ معنی کے تکرار سے کیسے بچ سکتے ہیں اور الفاظ کے تکرار سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ وَيُمْكِنُ تَجَنُّبُ التَّكْرَارِ فِي الْمَعَانِ بِالسَّيْرِ عَلَى تَرْتِيبِ الْعَنَاصِرِ، معنی کے اندر تکرار سے بچنا، معنی کے اندر تکرار سے بچنا ممکن ہے اجزاء کی ترتیب پر چلتے ہوئے، اجزاء کی ترتیب پر چلتے ہوئے، اور الفاظ کے تکرار سے بچ سکتے ہیں۔ وتکرار الالفاظ يمكن تجنبه باستعمال الضمیر بدل اعادۃ الاسم الظاہر، اور الفاظ کے تکرار سے بچنا ممکن ہے اسم ظاہر کو دوبارہ لانے کے بجائے ضمیر کا استعمال کر کے۔ اب مثال دے رہے ہیں، فتقول للسفن فوائد کثیرہ فانها تنقل البضائع ولا تقل فالسفن تنقل البضائع۔ اب کہہ رہے ہیں کہ لہذا اگر آپ کو کہنا ہو کہ کشتی کے بڑے فوائد ہیں کیونکہ کشتی سامان منتقل کرتی ہے، تو اس صورت میں آپ اس طرح کہیں گے للسفن فوائد کثیرہ فانها تنقل البضائع، آپ فالسفن تنقل البضائع نہیں کہیں گے، یعنی آپ ضمیر کا استعمال کریں گے، بار بار اس میں ظاہر کا استعمال نہیں کریں گے۔ یہ چیزیں تحریر کے اندر عیب شمار کی جاتی ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ الخطأ فی استعمال الضمیر والاسم الموصول واسم الاشارۃ فلا يصح ان تستعمل ما للمثنى او الجمع مکان ما للمفرد وما للمذکر مکان ما للمؤنث او العکس۔ ومما تجدر ملاحظته ان واو الجماعة وهم ضمیران للعقلاء فلا تستعملها لغیر الانسان من نبات او حیوان۔ صرف ایک لفظ ہے نیا، ومما تجدر ملاحظته، اور اس کے متعلق میں نے پہلے ہی بیان کر چکا ہے۔ ومما تجدر ملاحظته یہ ایک فریز ہے، ایک تعبیر ہے، یہ اسی طرح استعمال ہوا کرتی ہے، آپ اس کو اسی طرح استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ ومما تجدر ملاحظته ان العلماء يعتنون بنشر العلوم الاسلامیہ، ومما تجدر ملاحظته ان العلماء يعتنون بنشر العلوم الاسلامیہ۔ اس طرح کے جملے آپ بنا سکتے ہیں۔ تو چلیے اب ترجمہ کر لیتے ہیں، چونکہ اس کے اندر کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ ضمیر، اسم موصول اور اسم اشارہ کے استعمال میں غلطی، لہذا آپ جو تثنیہ کے لیے ہے یا جمع کے لیے ہے اس کو مفرد کی جگہ آپ استعمال نہیں کریں، اور جو مذکر کے لیے ہے اس کو مؤنث کی جگہ استعمال نہیں کریں، یا اس کا الٹا نہ کریں، یعنی جو مؤنث کے لیے ہے اس کو مذکر کے لیے استعمال نہ کریں۔ اور قابل لحاظ بات یہ ہے کہ واو جمع اور ایسے ہی ہم، یہ دونوں عقلاء کی ضمیر ہے، لہذا انہیں غیر انسان حیوانات و نباتات کے لیے استعمال نہ کریں۔